نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة خسوف خسف في المشرق قصف بالمغرب وقصف بجزيرة العرب متفق علیہ۔ قیامت کی بڑی علامتوں کے تعلق سے حیدرآباد کی اس مسجد محبوبیہ میں تقریباً 2 قسطیں اب تک ہو چکی ہیں، آج آخری اور تیسری قسط ہے۔ درس کے شروع میں 2 باتیں اہم ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھیں گے۔ قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ اصل یہ 3 دن کا جو ہم نے ورکشاپ کی شکل میں یا درس کی شکل میں ہم نے جو اس پروگرام کو جو منعقد کیا تھا نا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں ساری ذکر کر دی جائیں، ناممکن۔ اس لیے کہ کتب احادیث میں آپ دیکھیں گے 50 حدیث مہدی کے تعلق سے ہیں، تو بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں۔ اب کل کے درس میں آ کر ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے وہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، تو اسی کو ہم آگے بڑھا کر آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد پوری چیزوں کو ذکر کرنا مقصود نہیں تھا، بس امت میں ہم بیداری لانا چاہتے ہیں۔ اور بیداری لانے کے تعلق سے اب سردی کے دن بھی ہیں، رات کو 10-11 بجے تک اگر ہم درس میں ہم سنیں گے بھی نہیں اور ویلی ہوگا بھی نہیں، اسی لیے ہم نے کیا مختصر سے انداز میں اور آپ کے جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جو اہم باتیں تھیں اس کو بتانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے اس تعلق سے کہ جب بھی کوئی آدمی عالم سے گفتگو کرتا ہے نا، اس کو ادب سے گفتگو کرنا چاہیے۔ آپ وہ نہیں بولے ایسا بولنا تھا، وہ کتاب میں اقبال کلانی کتاب میں وہ آیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا سب کے سامنے بولنے کی نہیں ہوتی۔ جو آدمی ذمہ دار ہوتا عالم ہوتا ہے، اگر اس کے اندر غلطی ہوتی تو تنہائی میں لے جا کے بولنا، یہی سلفی منہج ہے۔ لوگ چاہے وہ عالم کوئی بھی ہو، میں ہوں دوسرے ہوں، لہذا آپ جو ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ کسی بھی عالم سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا یا اس کے بارے میں باتیں کرتے رہنا یا اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھانا اور دوبارہ اس کو نہ بلانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، اور غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان 3 دنوں میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ہمارے اور شیطان کی طرف سے ہے، اگر کوئی اچھی بات ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہم اپنے درس کی ہر درس کے آخری میں یہ جملہ دہراتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بھی اچھی بات ہوئی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی غلط بات یا سبقت لسانی میں کچھ ہو جائے تو یہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ جو ہے اس کو غور سے سنیں۔ آج جو ہمارے پاس علامتیں ہیں، علامتیں کیا کیا ہیں؟ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائے گا، ایک علامت یہ ہے۔ اسی طرح سے اور ایک علامت یہ آئے گی کہ دھواں، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جانور کا نکلنا 3، اور آخری میں جو آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب سے سورج کو طلوع کرائے گا، اور آخری میں سب سے جو ہوگا آگ کا نکلنا۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اس درس میں ہم ان تمام جو ہے نشانیوں میں جو احادیث اور سلف کے اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے 3 جگہ دھسانا۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین میں 3 جگہ دھسائے گا۔ دھسانا مطلب سمجھتے ہیں نا، اندر دبا دے گا۔ کیا کہاں؟ کہا کہ مشرق میں ہوگا، زمین کے مشرقی حصے میں۔ پھر اس کے بعد کہا وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، اور کہا کہ دھسائے گا مغرب میں، اور کہا دھسائے گا جزیرۃ العرب۔ یہ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ذکر کی ہیں۔ ان تینوں جگہ دھسائے جانے سے پہلے ایک بات یہ بھی سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نافرمان قوموں کو عذاب دیتا ہے نا تو اس کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سورہ عنکبوت تقریباً 20ویں پارے کا آخری صفحہ، اس میں آپ پڑھ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ قوموں کیسے ہلاک کرتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض ایسے آئے جن پر ہم نے کنکریاں بھیجی، کنکری والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض جو قومیں ایسی ہیں چیخ سے ہلاک ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض لوگوں کو ہم نے ڈبو کر ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نافرمان قوموں کو ہلاک کرنے میں اللہ ظالم نہیں ہے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا
کہ اس میں آیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ہم نے بعض لوگوں کو دھسایا بھی ہے۔ کس کو دھسایا ہے؟ قارون۔ سورہ قصص کی آخری میں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کے قصے کا ذکر کرتا ہے، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، ذکر کرتے کرتے اسی رکوع کے آخری میں کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ اب اس کی چابیاں ایسی تھیں قارون کی، اگر وہ جانوروں پر اٹھائی جاتی جانور بیٹھ جاتے، جب چابیوں کا حال ہو تو مال کتنا ہوگا اس کے پاس؟ اس نے کیا کہا؟ مال میرا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ بولا میرے ذہن کا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فخسفنا بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دھسا دیا کس کو؟ قارون کو، اور اس کے سارے گھر کو، اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور کہا وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکی۔ جب وہ قارون اندر جا رہا تھا اپنے مال کے ساتھ، پورے خزانوں کے ساتھ، کہا دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکی، وما كان من المنتصرین، اور اس کی مدد بھی نہیں کی گئی۔ یہ ایک روایت ہے جو ضعیف بھی ہے، جو اکثر علماء نے ذکر کی ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمین میں دھسانا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بدکاری برائی زیادہ ہو جائے گی اس وقت دھسایا جائے گا۔ اب دیکھیے، اب یہ 3 مرتبہ جگہ دھسایا جائے گا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھسانے کا عذاب کیا واقع ہو چکا ہے یا واقع ہوگا؟ اس بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑے باریکی سے بتاتے ہیں کہ دھسانے کے واقعات تو دنیا میں بہت ہیں۔ دیکھیے کتنی باریکی ہے، دھسانے کے واقعات بہت ہیں، لیکن قیامت کے قریب میں ان 3 مقامات پر تو دھسایا جائے گا، وہ قیامت کی بڑی علامت ہے۔ اور دوسری جگہوں پر دھسانے کا جو عذاب آیا نا، ان سب سے ہٹ کر یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں بڑے خطرناک انداز سے دھسایا جائے گا۔ مدد حاضرین یہ بھی سن لیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں میرے امت میں دھسایا بھی جائے گا اور میری امت کے لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ کیسے؟ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے چہروں کو بدل دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو لوگوں کے چہروں کو بدلنا اور ان کو دھسا دینا یہ بھی بڑا عذاب ہے۔ اور آج کی یہ فحاشی عریانیت، بے حیائی کے پس منظر میں اس حدیث کو دیکھیں، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دھسایا بھی جائے گا، میری امت میں لوگوں کے چہرے کو مسخ کرنا پڑتا ہے، میری امت کے لوگوں کے چہروں کو مسخ کیا جائے گا۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ، کہا ایک آدمی ایک صحابی نے یا رسول اللہ وہ کب ہوگا؟ وہ میری امت کے، آپ کی امت کے لوگوں کے چہروں کو اللہ بدلے گا کب اور میری امت کو دھسایا کب جائے گا؟ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے جو آج اچھی طرح ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ امت میں گانے والی لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اچھا ہے نا، یہ کتنی لڑکیاں ہیں جو گانا گا کر آواز نعوذ باللہ فتنہ کر کے نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں، مکمل طور پر امت کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ امت میں گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ گانے بجانے کے جو آلے ہیں نا وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ حدیث آج سے 1440 سال پہلے رسول اللہ نے بیان فرمائی، لیکن آج کا دور اس کی بہترین عکاسی کر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، دوسرے نمبر پر کہا کہ آلے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہے اسکولوں میں ڈانسنگ کلاس سکھائی جاتی ہے نا، آج ہے مسلمان لڑکے بھی جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں، ڈانس کا علم سیکھ کر آتی ہیں۔ یا ڈانس کا علم سیکھنا حرام ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے رب میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ وہ نفع دیتا کیا؟ نفع نہیں دیتا۔ آج کے ماں باپ بھی کیسے ہیں، اگر ان کا بچہ ناچ کے پہلا آ گیا تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتا، اللہ اکبر، ایسا ہے آج امت۔ تو یہ کہا کہ گانے والیاں زیادہ ہوں گی اور اس کے بعد گانے بجانے کے آلات بھی زیادہ ہوں گے۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب بھی زیادہ پی جائے گی۔ یہ تینوں چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دھسایا جائے گا یہ بھی سن لیجیے۔ حضرت یہ ابن ماجہ کی روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اسی طریقے سے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ کیا کریں گے شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے. شراب ہے اس کا نام بدلنے سے وہ کیا شراب نہیں ہوگی؟ شراب ہی ہوگی. تو شراب کا نام بدل کر پئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بندر کی طرح بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بندر کی طرح بنائے گا. خنزیر جسے سور بولتے ہیں نا، پگ، اس کی طرح بنائے گا. اب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں حقیقت میں آج گانے والیاں بھی زیادہ ہو گئی، گانے بجانے کے آلات بھی زیادہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے شراب بھی زیادہ پی جا رہی ہے. لہذا آج ہم امت کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس میں ہیں وہ انسان کی شکل میں تو ہمیں نظر آتے ہیں مگر ان کی صورت یا تو بندر سے بدتر ہے یا نہیں تو خنزیر سے بھی بدتر ہے. یہ اچھی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ کب کب نظر آتی ہے؟ آج دیکھیے صوفیہ جانتے ہیں نا، جو تصوف کے لوگ، ان کے پاس تو قوال سنہ ان کا اپنا مذہب ہے. رات بھر عروس کرتے ہیں، پتہ نہیں کون بزرگ ہے کون ولی ہے ہم نہیں جانتے. خود ساختہ ولیوں کی قبروں پر جو ہے بنا دینا، مجاور کرنا، اس کو کمرشل انداز کا کمائی کا ذریعہ بنا دینا، عروس کرنا اور ٹریفک جام کرنا. اور سب سے بڑھ کر رات میں کیا ہوتا ہے، مرد عورتیں ناگپور سے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، آ کر شراب پی کر نعوذ باللہ کبھی اللہ کا نام لیتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے. ایک تو مسلمانوں میں ہو رہا ہے قوالی کا سلسلہ. اگر آپ غیر مسلموں میں دیکھیں گے گنیشا کی عید آتی ہے نا، ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، دیپاولی وغیرہ، ہر گلی میں ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے، لوگ اس پر بیٹھ کر گاتے رہتے ہیں. مسلم نوجوان بھی بے حیا ہو کر اپنے پاس ایمان کی اس دولت سے محروم ہو کر جا کر وہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صحیح بات کہتے ہیں کہ میری امت میں میوزک زیادہ ہوگی، گانے والیاں زیادہ ہوں گی اور شراب زیادہ پی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دھسائے گا ان کو. دھسانے کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو خنزیر کی طرح بنا دے گا یا بندر کی طرح بنا دے گا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا چہرہ یہ بنائے گا، کیا یہ اشارہ ہے نہیں حقیقت ہے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں حقیقت ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بنایا نا، کیا بنایا؟ بندر بنایا. ویسے کہا کہ میری امت کے وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دھسائے گا، ساتھ میں یہ عذاب بھی ہوگا. کون سا؟ یہی اللہ تعالیٰ ان کو سور کی شکل دے دے گا یا تو بندر کی شکل دے گا. اور ہم آپ کو کچھ مثالوں کا حوالہ دے کر چلتے ہیں. ایسے وقت میں آپ کو معلوم ہے رنگ برنگی لائٹیں، گانا، شراب، کباب سب ہو رہا ہے. ایسی مجلسیں بھی دنیا نے دیکھی ہیں. شراب پیتے پیتے، گاتے گاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بلڈنگ کو زمین دھسا کر رکھ دیا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. دور مت جائیے، دنیا کی سب سے کثیر آبادی والا مسلمان ممالک انڈونیشیا، جب سونامی آیا نا، سونامی جب آیا زلزلہ سمندر میں، اس وقت ساحل سمندر پر جو لوگ برائی میں مبتلا تھے اسی حالت میں مر گئے. یہ سب مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں. شراب بھی پی جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گانے والی زیادہ بھی ہو گئی ہیں اور گانے کی آلت بھی زیادہ ہو گئے ہیں. تو امت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز عام ہو رہی ہے. لہذا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھو عشاء کی نماز چل رہی ہے، گانے کی میوزک بج رہی ہے. کتنے مرتبہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ آواز آئے تو آپ جو ہے سائلنٹ پر رکھ کر آؤ. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی نمازوں میں خلل ڈالیں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سمجھو آپ بدتر مسلمان ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، زور زور سے نیک کام کر رہے ہیں نا. کچھ صحابہ نمازوں میں ہیں. آپ نے صحابہ کو بلا کر کہا دیکھو تمہارے کچھ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہلو کرو. جب قرآن جیسی عظیم کتاب کو آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ فلم کی اور گانے کی میوزک ہمارے مسجد میں بجے؟ یہ چیزیں شیطان کے بانسری ہیں. یہ شیطان، اور آپ نے فرمایا یہ بدترین آواز ہے اور یہ آواز پر خود لعنت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو بہرحال دھسانے کا یہ عمل ہوگا قیامت کے قریب میں، اب بھی ہو رہا ہے. لہذا مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نئے کلبوں سے دور رکھیں. اور راتوں میں یہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھتے ہیں. اگر ایسی حالت میں موت آئی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دھسائے گا یا خطرناک انجام ہوگا. ایک جو علامت یہ تھی وہ بیان کرنا چاہتے تھے. اب اس کے بعد دوسری علامت طرف چلتے ہیں. ایک علامت ہے قیامت کی علامت، اس میں جو ہے دھواں نکلنا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے لیے تقریباً 25ویں پارے میں ایک سورت اتاری جس کا نام ہے کیا؟ سورۃ الدخان۔ اب سورۃ الدخان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کیا مشہور ہے معلوم؟ جمعہ کی رات میں جو سورۃ الدخان پڑھ لو جنت میں چلے جاتے۔ روایت صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہ روایت آئی ہے تو لوگ کہاں سے کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ عرب میں ہم نے کتاب خریدی، اس کتاب میں وہ حدیث لکھی ہے جو آدمی جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان پڑھتا جو ہے جنت میں چلے جاتا ہے۔ نیچے لکھا ہے رواہ مسلم۔ کہاں ہے رواہ مسلم؟ کیا کھیلتے ہیں لوگ مسلم میں؟ کیا وہ موضوع حدیث ہے، وہ موضوع حدیث جائے تو اس میں آئے گی۔ اسی لیے شیخ انیس اعظمی عمری مدنی حفظ اللہ ایک مطلب بولے وہ امام مسلم نے مسلمان روایت کیا ایسی بات ہے کیا ملے وہ ہول سیل میں لوگ فضیلت کی حدیثوں کو ڈال کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ لہذا سورۃ الدخان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جیسے قرآن کی ہر سورت پڑھنے پر ہر حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ تو یہ فضائل کی جو باتیں ہیں آپ اس کو ہول سیل میں نہ لیں، صحیح احادیث کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے مکمل طور پر اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کی بھی سورہ رحمان کی بھی کوئی فضیلت نہیں۔ سورہ یاسین بولتے قرآن کا دل ہے اور سورہ رحمان کے بولتے قرآن کی عرض ہے۔ کیا کیا لوگوں نے گھڑ لیا ہے؟ نہیں ہے۔ سورہ یاسین نہ مردوں پر پڑھنا ہے، نہ تو اسے کوئی فضیلت ہے، نہ رحمان کی فضیلت ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب فضیلت جس کی ہے اس کو چھوڑ دے کہ ہم لوگ کیا ہیں غلط چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پاکستانی پنسولہ منزل یہ سب ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کے دن آئے تو لئی ان سے پڑھتے ہیں کہا اس کے بعد دخان، یہ بدعت ہے۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن خاص صورتوں کی تلاوت کی سوائے سورہ کہف کے، اگر ہم نے خاص صورتوں کو پڑھانا مطلب یہ ہوا کہ دوسری صورتوں کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن کی صورتوں کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیثیں صحیح آئی ان حدیثوں کو عمل کرو، اور جو ضعیف موضوع من گھڑت اور جو ہے ایسے بدعت خرافی بیان کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے ذرا تحقیق سے کام لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کا انتظار کریں جس دن آسمان سے دھواں آئے گا۔ ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں علماء کے لیے بڑی اہم ہے، آپ بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن میں قل اتنا ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ قل، اے محمد نہیں بولنا، بولنا اے رسول اور اے نبی، اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے نبی کو کیا کہہ کر نہیں پکارا؟ یا محمد کہہ کر نہیں پکارا قرآن میں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پورے قرآن میں کیا نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، ترجمے میں بھی یا محمد نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا گیا۔ جب بھی قل آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ اے نبی اور اے رسول، اے محمد نہیں بولنا، جیسا کہ علماء بتاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے ہم نے ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان میں دھواں آئے گا۔ اب یہ آسمان میں دھواں آئے گا سورہ دخان میں جو آیت آئی ہے، اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے صحابہ خود اختلاف ہو گیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ابن مسعود؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر بد دعا فرمائی۔ وہ لوگ کیا ہوئے؟ چمڑے اور جو ہے ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ 5 سال آئی مکے میں، روایت بخاری میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سفیان آئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قریش کا قبیلہ پورا بھوکا مر رہا ہے، کیا آپ بدعا جو ہے بدعا ختم کرتے نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر کے آپ نے کیا کیا؟ ان کو مکمل طور پر ختم کر کے ان کی آپ نے مدد فرمائی۔ تو جب یہ کفار قریش نبی کی بدعا کی وجہ سے بھوکے تھے نا، کیا کیا کھاتے تھے؟ چمڑے اور جو ہے ہڈیاں کھاتے تھے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کو بھوک کی وجہ سے آسمان میں دھوئیں کی طرح دکھائی دے دیا۔ یعنی ابن مسعود کا کہنا یہ ہے کہ یہ علامت کیا ہو چکی ہے؟ واقع ہو چکی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جو ہے منشا کہنے کا۔ لیکن اور ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے لے کر لگا کر ان کو دعا دی تھی۔ وہ کون؟ ابن عباس۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ دھواں کا جو معاملہ ہے نا، یہ ابھی واقع نہیں ہوا، قیامت کے قریب میں آئے گا۔ اب دونوں روایتیں ٹکرائیں، ابن مسعود کہتے ہیں واقع ہو چکا ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ واقع ہونے والا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ علماء نے کہا بات یہ ہے کہ ابن مسعود کی جو بات ہے وہ انہوں نے اپنی بات بتائی،
لیکن ابن مسعود کے مد مقابل میں ابن عباس نے جو کہا کہ قیامت کے قریب میں یہ بڑی شکل کی ذکر میں بڑی علامت کی شکل میں ظاہر ہوگا، یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ روایت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ دجال بھی آ جائے، دھواں بھی آ جائے، وہ مرحلہ آنے سے پہلے عمل کرو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ضعیف ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہا کہ تمہارے رب نے تم کو ڈرایا ہے دھوئیں کے ذریعے، یہ دھواں آئے گا، کافر اور مسلمان دونوں میں کیا فرق ہے سن لیجیے، روایت ضعیف ہے پھر بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ کہا یہ جب دھواں کا مومن کو پکڑے گا نا، مومن کو جب پکڑے گا تو اس کو ذرا سردی ہو جائے گی دھوئیں کی وجہ سے، لیکن یہ کافر، یہ دھواں جب کافر کو پکڑے گا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹا ہو جائے گا دھوئیں کی وجہ سے، اور کہا جہاں جہاں نکلنے کے مقامات ہیں وہاں سے دھواں نکلتا آ جائے گا۔ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، لیکن علماء اکثر ذکر کرتے ہیں جہاں کہیں بھی یہ دخان کا لفظ آتا ہے تو وہاں یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، پرانے زمانے میں وہ پھونک نہیں ہوتی تھی، عورتیں کیا کرتی پھونکتی تھی، وہ دھواں آتا تو کیا ہوتا، ہماری ماں اور بہنیں اللہ مغفرت فرمائیں جو پہلے گزر چکے ہیں، اتنی مشکل سے جینا کرتے تھے، وہ پھونکے تو پوری راہ اپنے اوپر اڑتی تھی۔ اب ہم معمولی سے دھوئیں کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر پوری کائنات میں اگر دھواں ہے تو کیا کریں گے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے مچھر کی دوا مارتے نا، اس میں دھواں آتا، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ پوری جگہ دھواں ہے تو سانس کہاں سے لیں گے؟ اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے، سانس لیں گے کہاں سے؟ ایک بات تو یہ، دوسری چیز دیکھیے، بیڑی سگریٹ پینے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اس میں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دھواں باہر پھیل کو، ہم کو سردی ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے، یہ لوگ پیسے ڈال کے لے کے دھواں اندر چھوڑتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بیڑی سگریٹ پینے والے سے خراب دنیا میں اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ علماء تو اتنا، اطباء نے اتنا لکھا، جو آدمی سگریٹ پیتا ہے اس کے بچوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پر ہوتا ہے نا، ویسا اس کا اثر اس کے بچوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ماں کو شوگر ہے، اس کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے پر بھی شوگر کا اثر ہوتا ہے، دنیا نے دیکھا ہے اسے۔ تو ہم کیا بتاتے ہیں، جیسے ہم معمولی دھوئیں کو برداشت نہیں کر سکتے، پورے دھواں آئے گا تو ہم سانس کہاں سے لیں گے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دھواں آئے گا تو کافروں کی ہر سانس میں داخل ہو جائے گا، بڑی پریشانی ہوگی۔ یعنی تھوڑی دیر اگر جو ہے دھواں آ جائے، دم گھٹنے لگتا ہے نا، وہ کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ہر جگہ دھواں آ جائے گا اور ہم سانس لیں گے نہیں لیں گے، کیا کریں گے، کیا مریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علامت کے ذریعے ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ دخان کا سلسلہ یہیں ختم ہوا۔ بہرحال یہ چیز جو ہے اس وقت آئے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کے تعلق سے اتنی ہی چیزیں بیان کی ہیں، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ دخان یہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب میں آئے گا، اور آئے گا تو مومنوں کو جب لگے گا تو زکام ہوگا، کافروں کو لگے گا تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے ابن مسعود نے کہا کہ وہ دھواں گزر چکا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیامت کے قریب میں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں دھوئیں ہیں، اس وقت ایک آدمی جب بھوکا رہتا ہے نا، اس کو کیا کہ اترے چڑھا چڑھے سا دکھتا ہے کائنات میں، اسی طریقے سے ان کو دھواں دکھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس وقت کو پائیں گے اس وقت صبر کا دامن ہمیں تھامنا ہوگا۔ اور ایک علامت ہے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ اب سورج کہاں سے طلوع ہو رہا ہے؟ مشرق سے جا کے مغرب میں غروب ہو جا رہا ہے، لیکن قیامت کے قریب میں مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، مشرق میں ایک دم اپوزٹ میں۔ اور یہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے نا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 158 انعام اور 158 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا نا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا ایمان بھی کام نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں مکمل طور پر جو ہے اشارہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا
جب سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو واپس کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر وہ طلوع ہو جائے توبے کا دروازہ بند، بعد میں توبے کا دروازہ نہیں کھلے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوبتے فرعون کے ایمان کو رد کر دیا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت بھی تکبر نہیں چھوڑا، میں یہ نہیں بولا کہ میں ڈائریکٹ اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ کیا کہا؟ انہ آمن، کہا اس نے کہا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولا آلانا وقد عصیت وکنت من المفسدین، اے فرعون تیرا ایمان کیا نہیں ہے؟ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تو ڈوبنے کے وقت ایمان لایا۔ جو آدمی مرتے وقت ایمان لاتا ہے اس کی کیا نہیں ہے؟ توبہ قابل قبول نہیں۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل جب فرعون ڈوب رہا تھا کیوں آئے؟ تو کیا بولتے جبرائیل اصل میں اللہ کا حکم سے میں فرعون کے منہ میں مٹی گھسیڑ رہا تھا کہیں توبہ نہ کر لے۔ یہاں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ فرعون کے ایمان کو قرآن نے رد کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ سورج مغرب سے جب طلوع ہو جائے گا اس کے بعد کسی کا توبہ اور کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کی جو بات ہے ہم نے ایک بات بتائی تھی، یہ قیامت کی بڑی علامت ترتیب ہے نا، پہلے کون، تو ایک روایت آتی ہے مسند احمد کی جس کو احمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اول آیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، کہا یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سب سے بڑی علامت جو ہے سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ بہت حاضرین، اس وقت ہم نے آپ کے سامنے وہ بات بتائی تھی، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، یہ عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گرے رہتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دن اس کو مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے تو طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی روایت میں آیا جب اللہ تعالیٰ اس کو مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مغرب طلوع ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور ہم حضرت انسان ہو کر دیکھیں، شاید کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جن و انس ہیں، ورنہ تو بے جان مخلوق کو دیکھ کر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جا کر جو ہے سجدہ کر رہا ہے۔ اب آپ لوگ اس ترقی یافتہ دور میں یہ سوال نہیں کرنا ہے کیسا سجدہ کرتا انہیں، نہیں، جیسا کہ معلوم ہے عقیدے کے مسائل میں عقل کو دخل نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر سجدہ کرتا ہے، وہ کیفیت نہیں بتائے، لہٰذا کیفیت کے بارے میں پوچھنا اور یہ کہنا کہ ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم جھٹلاتے ہیں، اسی کو منکر حدیث کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا، اس کی کیفیت اللہ کے نبی نے نہیں بتائی۔ جب اللہ کے نبی نے کیفیت نہیں بتائی تو من وہم اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی جو بات آتی ہے نا، کوئی بھی بتائے صحیح حدیث کی روشنی میں، تو کیا ہے؟ لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ حرجا کا مطلب کیا؟ اب آپ کو بتایا گیا کیا ٹائم ہو رہا ہے، 9:07، سیکنڈ ہو رہے 50/6، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو اختیار نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول بتا دیے بس نہیں، میرے ذہن میں تنگی معلوم ہو رہی ہے، مجھے کیسا کہ ہو رہا ہے، مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا بولتا ہے تو اس آدمی ایمان کے بارے میں جائزہ لینا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، مجھے اور آپ کو ایک لمحہ، ایک لحظہ، مائکرو سیکنڈ بولتے ہیں نا، اتنا بھی سوچنے کی ہم کو کیا نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ اللہ راس والعین، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی بس سر آنکھوں پر اس کو رکھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ معراج کے موقع پر سارا مکہ نبی کے اس معجزے کو جھٹلا رہا ہے۔ ابو جہل جا کے بولا ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ راتوں رات جا کر آئے۔ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں تو میں اس کو سچا مانتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا، اے ابو بکر تمہارا لقب آج سے صدیق ہے، اس لیے کہ تم نے واقعی معراج کی تصدیق فرمائی۔ معزز حاضرین، معلوم یہ ہوا کہ وہ سجدہ کرنے کے وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کس کی صفت ہے؟
متقین اور مومنین کی صفت ہے، لہٰذا غیب پر ایمان لانا چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا کہ سورج اگر مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے دن میں، رات میں، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور تاکہ رات میں بندہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اب ایک چیز ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کہاں آتا ہے؟ دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ دنیاوی آسمان پر آ کر کیا کیا آواز لگاتا ہے؟ کہتا ہے کوئی مغفرت کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے پوچھنے والا میں اس کو جو ہے کیا اس کی جھولی بھر دوں۔ لیکن دیکھو اللہ آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے سے جو ہے گناہوں پر معافی چاہے اس کو بخش دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں آ کر سوال کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے مومنوں کی صفت بیان کی گئی۔ مومن کیا ہوتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اپنے گناہوں پر رونے کے لیے، جسے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صبح کے وقت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سحر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ کبھی ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کے ابن عمر بڑا اچھے صحابی ہیں، ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں تہجد کا۔ اتنا اہتمام اور سنت کے اتنے شہدائی، شاید دوسرے صحابہ کو اتنا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں تھا جتنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ دوسرے صحابہ بھی تھے، ان کے غلام نافع ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو صبح کی اذان سے پہلے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ تہجد پڑھتے اور اس کے بعد اذان ہونے سے پہلے استغفار میں لگ جاتے، استغفار میں لگنے کے بعد ہلکا سوتے اور بول کر سوتے نافع اپنے غلام سے اے نافع جیسے اذان ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ لہذا ایسے وقت میں ٹھنڈی راتیں آتی ہیں تو ہم نے جتنا جو ہے ہم نے کیا کیا ہے ماضی میں گناہ کیا ہے، تو یہ لمبی راتیں اور صبح کے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کا بڑا اہم بات ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک علامت ہے جانور کا نکلنا۔ یہ جانور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ النحل آیت نمبر 82 میں کرتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب لوگ حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگیں گے، جب لوگ حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگیں گے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فساد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان باتوں کا شریعت میں اور ان باتوں کا معاشرے میں کوئی وزن نہ ہوگا، ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا۔ اچھا یہ جانور نکلے گا کب؟ جو ہے مسلم کی روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتنی باریکی بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانور چاشت کے وقت نکلے گا۔ مسلم کی روایت میں چاشت کا مطلب سورج کے طلوع ہونے کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے بعد، جیسے ہم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں نا صلاۃ الضحیٰ، اس وقت میں نکلے گا وہ، جیسا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ اچھا کرے گا کیا جانور آ کے؟ وہ جانور نکلے گا کہاں سے؟ اس کا ذکر آگے کرتے ہیں۔ یہ آ کر کرے گا کیا جانور؟ یہ جانور کو دنیا کی کوئی طاقت پکڑ نہیں سکتی، کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے، اور آ کر بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ جیسا کہ سورہ نمل کی اس آیت میں آیا اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، ہر ایک سے بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان یقین رکھتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے نا، وہ جانور کو بھی بولنے کی قوت دے گا، وہ جانور بات کرے گا۔ کیا کرے گا وہ؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور نکلے گا تو کرے گا کیا؟ فرمایا ہر ایک کے ناک پر نشان لگائے گا۔ اتنا قریب آئے گا کیا ہم پکڑ نہیں پائیں گے اسے؟ دنیا کے ہر جو اس وقت جتنے لوگ رہیں گے ہر ایک کے ناک پر سون کا لفظ آیا، انسان کو چونکہ سون نہیں ہوتی، سون کا مطلب کیا؟ ناک کے اوپر نشان لگائے گا، اور جب نشان لگائے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اور اس وقت حال کیا ہوگا؟ دیکھو ایک آدمی اونٹ خرید رہا ہے دوسرے سے، تو ایک خریدنے والا ایک بیچنے والا،
تو خریدنے والا کہے گا کہاں سے لیے تمہیں یہ اونٹ؟ تو کہے گا وہ آدمی جو نشان زدہ ہے نا اس سے لیا ہوں میں اونٹی. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کوئی بھی اس سے نہیں بچ پائیں گے، ہر ایک آدمی کو لگائے گا وہ. لیکن کافر اور مسلمان میں تھوڑا فرق ہو جائے گا. معزز حاضرین، یہ بھی ایک حدیث میں ہے لیکن بعض لوگ اسے صحیح بھی قرار دی، ضعیف بھی قرار دی. کیا وہ جانور نکلے گا نا اپنے ساتھ موسیٰ کا عصا لائے گا، روایت ضعیف ہے، اس کو بول دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر آئے گا. یہ بات مشہور ہے لیکن ضعیف ہے یہ. اچھا، یہ آئے گا جانور تو نشان لگائے گا نا. کافر مومن نے فرق کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کافر کو لگائے گا تو اس سے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، نشان ہو جائے گا جیسے ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن جب مسلمان کو لگائے گا نا تو خوشبو آئے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وضاحت بیان فرمائی. اچھا، یہ جانور کون سا جانور ہے؟ کیا زو میں ہے سو وہ دنیا میں دیکھو جانور آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے. جانور ہے بس، اور آئے گا تو دیکھ لینا. اس سے پہلے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہو، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں وہ حاملہ تھی نا، وہ بولے. اور بعض لوگ بولے کعبۃ اللہ کی دیوار سے چھاپ کر وہاں سے اترے گا. یہ سب اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں. بہرحال اخرجنا لہم دابۃ کا مطلب کیا؟ جانور. وہ جانور کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کوئی بات نہیں کہی، تو ہم کو بھی اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں. لہذا موضوع ضعیف روایتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نکلے گا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مکے سے نکلے گا. جیسا کہ روایت میں آتا ہے تخرج الدابۃ من اعظم المساجد، دنیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی؟ کعبۃ اللہ، مسجد حرام، وہیں سے نکلے گا. بعض نے کہا کہ وہ تین جگہ سے نکلے گا. پہلے قریے میں آئے گا، بعد میں شہر میں آئے گا، اور بعد میں جو ہے مکے سے نکل کر مکمل طور پر آئے گا. بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جانور ہے، نکلے گا مکے سے اور آ کر جو ہے یہ انسانوں پر نشان لگائے گا. جیسے ہم نے کہا کافر کو نشان لگائے کچھ نہیں ہوگا، لیکن مومن سے بات کرے گا اور نشان لگائے گا تو اس سے خوشبو آئے گی. اور جو ہے آخری علامت جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری علامتوں کو بھیجنے کے بعد آخری میں سب سے پہلے جو چیز بھیجیں گے وہ ہے آگ. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم. آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو نکالیں گے یمن سے. بعض لوگ بولتے ہیں عدن سے. عدن کیا ہے؟ وہ اصل میں یمن کے ایک علاقے کا نام ہے. تو یمن سے آئے، عدن سے آئے، کہیں سے بھی وہ علامت نکلے گی، وہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو لے کر پورے محشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے. بعض روایتوں میں آیا کہ یہ آگ نکلے گی مشرق سے اور پورے لوگوں کو مغرب کی طرف کھینچ کر لے جائے گی. اچھا، یہ آگ نکلے گی نا، اب ایک بڑی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو ہم فائر انجن کو فون کر کے بلاتے ہیں، فوٹو پکڑتے ہیں، لیکن کیا بھی نہیں ہوگا. ساری دنیا میں آگ لگے تو کیا کریں گے؟ اسے بجھانے طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی، سب لوگ بھاگیں گے. اب آگ لگے گی تو حال کیا ہوگا دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے. لوگ 3 قسم بٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ لوگ کپڑے پہنے ہوئے سکون سے سوار ہو کر جائیں گے آگ دیکھ کر بھی، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کچھ لوگ چل کر جائیں گے اور کچھ لوگ سوار ہو کر جائیں گے. یہ 2 قسمیں ہوئی. اور کچھ لوگ پھنس جائیں گے. اللہ اکبر، کچھ لوگ پھنس نہیں جا پائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ چل کر جائیں گے نا، حال کیا ہوگا دیکھو. اس وقت اب پوری دنیا میں آگ لگ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پورے لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف بھاگنا ہے. تو اس وقت ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی تو ان لوگوں کے بھی سمجھ میں نہیں آتا. اگر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ عدل سے اور یمن سے آگ لگا کر پوری دنیا پر جو ہے جب بھگا رہا ہے، کہاں بھگا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے محشر کی طرف ان کو بھگایا جا رہا ہے. تو نبی کہتے ہیں ایک اونٹ پر 2 آدمی، ایک اونٹ پر 2 آدمی، ایک اونٹ پر 4 آدمی. حال تو یہ ہوگا ایک اونٹ پر 10 آدمی بیٹھ کر جائیں گے. ہولناکی سے ایسا خطرناک معاملہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں بھی جاؤ آگ رہے گی، چھٹکارا نہیں مل سکتا اس آگ سے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں جائیں گے آگ ان کے ساتھ جائے گی.
کوئی اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ بہرحال اس درس کے آخری میں جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ کیا، اللہ تعالیٰ یمن سے آگ لگائے گا، اس آگ کو لگا کر وہاں سے سارے لوگوں کو کہاں بھیجے گا، ملک شام بھیجیں گے۔ اب ملک شام کیا ہے، یہ دنیا کا محشر کا میدان، یاد رکھیے حشر کے دو میدان، ایک دنیا کا میدان اور ایک آخرت کا میدان، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور دنیا میں سارے لوگوں کو کہاں جمع کیا جائے گا، شام میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شام کی سرزمین حشر کی سرزمین ہے، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اچھا وہ حشر کا میدان کیسے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر کا میدان ایسا ہوگا کہیں کوئی ستون نہیں ہوگا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی ہمپ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اور وہ کیسے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کیسے اٹھائے جاؤ گے، انکم تحشرون حفاۃ غرلا، آپ نے کہا کمزور ہوں گے اس دن۔ قبروں سے اٹھ کر کیا حال ہوگا ہمارا، قبروں میں جب اٹھیں گے نا، بس وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا تو پورے لوگ اٹھیں گے۔ ایک بڑی اگر جو ہے جمع ایک اجتماع ہے، 4-5 لوگ جمع ہو گئے تو پریشانی شروع ہو جاتی، لیکن وہ محشر کے میدان کو یاد کرو جہاں انتہا ہماری نگاہوں کی، وہاں تک جو ہے کیا نظر آئے گا، انسان نظر آئے، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جو حال ہوگا وہ کیا، فرمایا لوگ کمزور ہوں گے، کسی کے پر میں چپل بھی نہیں رہے گی، اور اس کے بعد کہا کہ سب ننگے ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ دیکھو کہ حیا کیسی ہے۔ عائشہ پوچھنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا؟ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ 2-3 مقامات ایسے ہیں جہاں کسی کو دوسرے آدمی کا خیال نہیں ہوگا، ایسی ہولناکی ہوگی کوئی آدمی دوسرے آدمی کی طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے قرآن میں بار بار آئے چیز کہ لوگ بھاگیں گے، ماں باپ سے بھاگ، ایسا پورا بھائی سے، بیوی شوہر بیوی سے مکمل طور بھاگیں گے۔ خلاصہ کیا ہے پورے درس کا، تقریباً 5-6 پوائنٹ میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی 10 بڑی علامتوں کے تعلق سے ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی، ان پورا کا خلاصہ یہ ہے کہ جو صحیح باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اس درس کے ذریعے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کی بڑی علامتوں سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اور کیا کرو، اس سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرو۔ علامت قیامت کس کی ہے؟ اقبال کیلانی کی ہے۔ علامت قیامت یہ کتاب ہے عمران ایوب لاہوری کی، آخرت کتاب ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ایسا موضوع ہے قیامت کا، کوئی بھی عقیدے کتاب اٹھاؤ اس میں وہ چیز رہے گی۔ تو لہذا قیامت کی علامتوں کا مکمل مطالعہ کرو، اور یاد رکھو یہ قیامت کی علامتیں کیا کرتی ہیں، انسان کے دل کو نرم بنا دیتی ہیں۔ ہمارا جو دل سخت ہوتا ہے نا، اگر یہ سنتے جاؤ پڑھتے جاؤ دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس درس کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کب تک ہے اس کے کسی کو نہیں معلوم۔ اور ایک بات بتا دیتے ہیں، آج کل چونکہ سوشل میڈیا ہے نا، اب کچھ لوگ بولے 2003 میں کہ 2010 میں کی قیامت 2010 میں آ جاتی، اب لوگ جا کے چھپ کے کھانا پینا چھوڑ ڈالے اور اخبارات میں سب آ گیا قیامت آنے والی ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن چھپا لیا نا، تو لہٰذا اخبارات میں میڈیا میں وہ قیامت آتی بلکہ جو بات ماننا نہیں، چھوٹی باتیں۔ تو لہٰذا یہ کرسچنا بولے کوئی بولے دنیا کی عمر کتنی ہے نبی کچھ نہیں معلوم، سوشل میڈیا میں انڈین ایکسپریس بھی ہندو اخبار چلانے والے کیا معلوم ہے۔ لہذا یہ عقیدہ جو ہے نا بالکل صاف و شفاف ہے، یہ سورج کے اجالے کی طرح ایک دم صاف ہے۔ لہذا اس میں جو بھی غلط باتیں ان غلط باتوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ اور ایک بات بھی ہے کہ یہ قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہم نے جو آپ کے سامنے ذکر کی نا، اس میں سے کوئی اب تک واقع نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے ان تمام علامتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے یہ 10 بڑی علامتیں دنیا کو ویران کرنے کے لیے آئیں۔ اور چھوٹی علامتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا یہ بھی سن لیجیے۔ ایسا کہا کہ ایک ہی رات میں اللہ قرآن کو بھی اٹھا لے گا، قرآن کیسے اٹھائے گا، اور بولے ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی تو ہم کیا پڑھ پائیں گے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی چھوٹی علامت ایک بتاتے ہیں کہ حبشہ جہاں ہے وہاں کے کالے لوگ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں والے آ کر کعبۃ اللہ کو
اس کا پردہ چاک کریں گے اور اس کی ایک ایک اینٹ نکالیں گے. تو مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ عبادت گاہوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ کعبۃ اللہ کے اوپر ڈھا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پردے کو چاک کیا جائے, ایک ایک اینٹ کو گرائیں گے. یہ تو مکے کے بارے میں. مدینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ لوگ مدینہ چھوڑ کر باہر چلے جائیں. مدینے میں اس وقت قیامت کے قریب میں چرند پرند کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا. اور یہ پوری علامتیں ختم ہونے کے بعد جب تک لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لوگ رہیں گے دنیا باقی رہے گی. جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا خاتمہ ہو جائے گا, آپ نے فرمایا بدترین مخلوق پر جو ہے یہ قیامت قائم ہوگی. بہرحال ہم اس کے آخر میں آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم جب قیامت کی علامتوں کو پڑھتے ہیں ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن کر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں, رب تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا لیکن تو میرا انجام ٹھیک کر دے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا نا, ہر جگہ درس ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیسے ہوا. سب سے اچھی موت اگر کائنات میں کسی کی ہوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے خود کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہوں یا اللہ سے ملاقات کروں. نبی نے کہا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کی مجھے میرے اندر تمنا ہے. آپ کے سامنے ایک لگن تھا کٹورا جس میں پانی رکھا ہوا تھا, بار بار آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور بولتے اے اللہ تو میرا دوست ہے, میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. اسی لیے حدیث میں آیا کہ جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, اور جو آدمی اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا نہیں چاہتا ہے. تو ہم زندگی ہم کیسے گزارے اس کا اعتبار نہیں, اس کا اعتبار ہے نیکیاں کیا کی ہم نے, وہ سب آئیں گی, اور برائیاں جو ہوں گی وہ دن بھی آئیں گی. وہ تو یہ جب انبیاء علیہ والسلام اپنے آخرت کے برے انجام سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, ہم اور آپ کو یہ قیامت کی علامتیں سبق دیتی ہیں کہ ہم کو جانے کے لیے تیاری کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ, ان کو مارا گیا نا حالت نماز میں, وہ بیمار بن کے پڑ گئے, لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جا کر بولتے اے امیر المومنین, اللہ کے نبی نے تم کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے, اور آپ کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہوا. کہاں کہاں نہیں گئی. 10 سال کی حکومت میں حضرت عمر نے اسلام کو کہاں تک پہنچایا, ایران فارس سب پہنچایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہی, عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر کے چہرے پہ یہ آنکھوں کے پاس 2 کالی لمبی لکیریں پڑ گئی تھی زیادہ رونے کی وجہ سے. حالانکہ یہ جنتی صحابہ تھے, پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے پیشی کے بارے میں اتنا ڈرا کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں ایسے ہی میں بات کر رہا تھا تو حضرت عمر نے یہ اپنا گال زمین پہ رکھا اور اس کو رگڑا اور کہنے لگے عمر یہ وہی وہ گال ہے تمہارا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جہنم میں عمر کا یہ گال داغے. تو یہ ان صحابہ اکرام کا حال ہے جو ہے جنتی تھے. ابو رضی اللہ عنہ دیکھو جب انتقال کا وقت قریب آئے تو کیا بولنے لگے معلوم, لوگوں میں ایسے راستے پر جا رہا ہوں, یہ راستہ تو لمبا ہے لیکن میرے پاس توشہ بہت کم ہے. حالانکہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی جنتی ہے. ابو رضی اللہ عنہ نے زندگی میں 5000 حدیثیں یاد کی, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں آخرت کا یہ لمبا سفر ہے, میرے پاس توشہ بہت کم ہے. تو آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی موت کی جو ہے تمنا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. ایسے دعا
اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ ہمارے انجام کو تو اچھے بنا دے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے۔ دیکھیے دو واقعات ذکر کرتے ہیں ہم، موت ہوتی ہے تو مقابل رشک موت۔ ایک عالم دین تھے مصر کے جن کا نام تھا علامہ رشید رضا، ان کی موت کے بارے میں آتا ہے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کیے سورہ فاتحہ سے، سورہ یوسف کی آیت پر پہنچے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین میں دخل ہو گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کی دعا، اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں پر اٹھا، تفسیر ماتوی ہے اس کے آگے اور نہیں ہے۔ یہ ہیں ابو زرع الرازی، بہت بڑے محدث، پوری زندگی حدیث پڑھ کے گزاری۔ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا لوگ جا کر ان کو بولنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیسی قابل رشک موت، شاید دنیا بھر میں ہمیشہ اسی قابل رشک موت یاد رکھی جائے گی۔ کہتے ہیں وہاں رہنے والے سارے حاضرین، جب ہم نے ان سے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہم نے جب بیان کی تو ابو زرع الرازی جو ہے اس حدیث کی سند پڑھنے لگے، پوری زندگی حدیث پڑھا گزاری، وہ حدیث کی سند پڑھنے لگے۔ کون سی حدیث سند؟ من کان آخر کلامہ لا دخل الجنہ، بولتے پوری سند پڑھ کے حدیث کا انتقال ہو۔ ایسے قابل رشک موت دنیا میں، اور آج کے اس دور میں بری موت بہت، کیسے حادثاتی موت، بددعا کی موت اور نظر کی موت اور عشق میں خلا میں جا کے خودکشی کی موت بہت ہو رہی ہے آج۔ لہذا یاد رکھیں جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ جب انتقال ہونے لگے تو کیا کیا، انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہن لیا۔ کس نے؟ ابو الدرداء یا ابو سعید کا نام آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی جس حالت میں مرے گا وہ حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کیا کہا تھا، کپڑے کہہ کر آپ نے اعمال مراد لیے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں کیا بولے، جس حالت میں مرتا ہوں میں اسی حالت میں مجھے اٹھایا جائے گا۔ تو ہم رات میں سوتے ہیں اللہم بسمک اموت، آخر فکر آخر، صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو ہم جب بھی اپنا بستر جھاڑتے نا کبھی سوچنا چاہیے کہ یہ میرا اس نالی پر یہ سونا آخری ہو سکتا ہے، اور ایک معمولی کنکرے بھی ہم جو ہے اپنے گدے پر برداشت نہیں کر سکتے، وہ وقت بھی سوچیں گڑھے میں ڈال کر اوپر سے کنکریاں ڈال کر کیا حال ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اولاد۔ فرمایا سب مال بھی اولاد سب واپس آتے، عمل ہی باقی رہتا ہے۔ لہذا آپ لوگ جو ہے ہماری اپنی تربیت کریں، اپنی بیوی بچوں کی تربیت کریں اور اچھی موت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ جب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جانا یہی حسن خاتمہ ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کی اور سب کی جو ہے فکر آخرت ان کے اندر پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب